بغیر شادی کے میں آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس سفید چادر پر داغ لگا تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ انوشے اپنے پیار کا ثبوت دینے کے لیے ہارون کی خفیہ حویلی میں ان کے ساتھ رات گزارنے آئی تھی۔ ہارون کو ایسا لگا تھا کہ کنواری نہیں ہوگی کیونکہ انوشا برون ملک سے پڑھ کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر چند خون کے داغ اس سفید چادر پر لگے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ انوشے ہارون سردار کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اپنا جسم گاؤں کے سردار ہارون شاہ کے حوالے کر گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ انوشا اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور سردار ہارون کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کا سردار کسی پر آسانی سے یقین نہیں کرتا، خاص طور پر اس کے بات پر کہ انوشا برون ملک میں رہنے کے باوجود پاکیزہ ہے۔ ہارون نے انوشا کے جسم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس میں معصومیت اس کی صاف جھلک رہی تھی۔ اسی یقین نہیں تھا کہ انوشا پاکیزہ ہوگی۔ وہاں کئی مردوں کے ساتھ راتیں رنگین کر چکی ہوگی کیونکہ ہارون کو انوشے آزاد خیال لڑکی لگتی تھی۔ انوشے رشتے میں سردار ہارون کے پاپا کے دوست کی بیٹی تھی، جو کہ انہی گاؤں کے بڑی حویلی میں رہتی تھی۔ بچپن ہی سے انوشے ہارون سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اپنے دل و دماغ میں ہارون کی محبت کی یادیں لے کر ہی جوان ہوئی تھی، لیکن اسے پڑھائی کے سلسلے کی وجہ سے برون ملک جانا پڑا۔ واپس آ کر بس ہارون کے عشق میں ہی پاگل اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آیا۔ میں لے لیا، پھر اس کے رخسار کے پاس جھک گیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا اور اس کے رخسار کے پاس جھک گیا۔ انوشا ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اور اگر تم پاکیزہ نہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہیں بیوی نہیں بلکہ رکھیل بنا کر رکھوں گا۔ اور یہ سب کہتا انوشا کا دوپٹہ دور پھینک دیا۔ انوشا کا جسم لرز لرز کا کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ غلط ہے، لیکن آپ بھی وعدہ کریں، آپ مجھ سے شادی کریں گے کیونکہ میں جانتی ہوں میں پاکیزہ ہوں اور آپ کے عشق کی وجہ سے ہی یہاں تک آئی ہوں تاکہ میں اپنی محبت کو ثابت کر سکوں۔ ہارون آہستہ آہستہ اس کے اوپر اور اس کے قریب ہوتا گیا، اسے ایک دم اپنے بازو میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا۔ یہ دیکھ رہی ہو سفید چادر کل تمہاری پاکیزگی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم سچ میں پاکیزہ ہوئی تو میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر عزت دوں گا۔ ہارون ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کسی عام گھرانے کی نہیں بلکہ گاؤں کے سب سے بڑے حویلی دار کی بیٹی ہے۔ اس کی ہمت نے لمحے بار خود کے قدم بھی روک دیے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ انوشا کے اوپر ایک دم جھک گیا۔ انوشا کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ انوشا لرزنے لگی، خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہارون نے اس کے ہاتھ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں میں مضبوطی سے پیوست کر لیے۔ اس کے کان کے لو پر لمس رکھتے کہنے لگا، اب میری جان پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ اپنی محبت کو ثابت کرو گی، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کے وجود کی سختی انوشا کے نازک بدن کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ہارون غصے سے چلایا، میں صرف تمہارے لیے اپنے خاندان کی ضد کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ ابیہا دلہن بنی میرا انتظار کر رہی ہے، مگر تم نے اسے ٹھکرا کر تمہیں موقع دیا۔ مگر میں جو تمہارے لیے یہاں آیا ہوں اور اپنی بیوی کو ٹھکرا دیا اور اب تمہیں موقع دے رہا ہوں، اور اب تم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ مجھے اپنی محبت کا ثبوت چاہیے۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہارون مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی پاکیزگی ثابت کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ انوشا کے اوپر خود کو حاوی کرتا اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا چکا تھا۔ انوشا اس کا ایک ایک لمس اپنے بدن پر محسوس کر رہی تھی۔ پوری حویلی کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ گاؤں کے بڑے بڑے سردار اور رشتہ دار شادی میں شامل تھے۔ ابیہا دلہن کے جوڑے میں بیٹھی سردار ہارون کا انتظار کر رہی تھی، جسے بچپن سے سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ وہی سردار ہارون آج اس کے نکاح کرنے سے انکار کر گیا تھا۔ بابا سائیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچانک کاشان اپنے بابا سائیں کے گھٹنوں میں بیٹھا یہ سب کہہ رہا تھا، اگر ہارون بھائی شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ان سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں ابیہا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سردار اسفند حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ وہی کاشان جو کبھی گاؤں کا دستور نہیں مانتا تھا، کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اور
آج اپنی مرضی سے ابیحہ کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے راضی تھا۔ بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کاشان نے دھیرے سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جی بابا سائیں، آپ کے سر جھکے نہیں دیکھ سکتا، آپ کا سر میں جھکنے نہیں دوں گا۔ اگر ہارون کو یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تو میں نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر ابیحہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ابیحہ کو اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سردار ہارون اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن کون اس کے پہلو میں بیٹھا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ابیحہ کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ اس کی خود آواز سن سکتی تھی۔ جس کے خواب اس کے بچپن سے آج تک دیکھے، وہ سب یاد، وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ ابیحہ کو وجود کپ کپانے لگا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے، اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل سے اتنا ہی بول پائی، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ کاشان ابیحہ کی ایسی حالت دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا۔ کاشان نے گھبرا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ ہٹاتے ہوئے جلدی سے پانی اس کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ کاشان ابیحہ کے دلہن کے جوڑے میں دیکھ کر ایک بار خود ٹھٹک کر رہ گیا۔ کاشان نے اس کو دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا، ایک ہاتھ سے اس کی پشت پر سلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر ابیحہ کے لب خاموش تھے۔ اس کے بال بکھر کر چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہ ہنڈال ہو کر کاشان کے سینے سے لگی، اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ کاشان ابیحہ کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ ڈاکٹر کو بلا لے، مگر اگلے ہی لمحے ابیحہ کے رونے میں شدت آنے لگی۔ کیا کمی تھی جو مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں تھی جو ہارون نے مجھے چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ کاشان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ جانتا تھا یہ سب ہارون کے دور جانے کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ کاشان دھیرے دھیرے اس کی پشت پر سہلاتا اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابیحہ کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں، مگر اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کاشان نے اس کے ہاتھوں کی گرفت اور مضبوطی سے تھام لیا، گہری گہری سانسیں لیتی جا رہی تھی۔ کاشان کو اس کی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کاشان نے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اسے سہلانے کی کوشش کی۔ وہ چپ کب ہو رہی تھی، ڈری سہمی اس کے بالکل قریب تھی، اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جیسے کوئی انجانا خوف اس پر حاوی ہو گیا۔ لگتا ہے آپ کو منٹ اٹیک ہوا ہے، ریلیکس ہو جائیں، گہری سانس لیجیے۔ یہ کہتے ایک بار پھر کاشان اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ایک ہاتھ سے اسے سہلانے لگا۔ میں آپ کا یہ بھاری زیور اتار دیتا ہوں، آپ چینج کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہارون کے دور جانے سے اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی جیسے آج ہو گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ اپنی انگلیاں بار بار چٹک رہی تھی۔ ابیحہ کے چہرے پر معصومیت واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہاں کاشان کے پاس بھی آ کر بیٹھ گئی، اس سے کپ کپاتی آواز میں پوچھنے لگی، کیا برائی تھی مجھ میں؟ کیا میرے پیار میں کوئی کمی تھی جو اس نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے انکار کر دیا؟ نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے آپ میں، اور نہ ہی کوئی برائی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ابھی ہاں، ایک بار پھر سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حالت بار بار بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہولے ہولے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابیحہ آنکھیں بند کر کے اپنے تمام خوف اور یادیں جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، حویلی میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے شادی تھی، شادی کی رونق تھی، وہاں سب مہمان جا چکے تھے۔ بچ کو اس کے ملازم ادھر ادھر مصروف نظر آ رہے تھے، مگر لان کے ایک کونے میں کاشان کھڑا سب کو حکم دے رہا تھا، دیکھو کل ولیمے کا فنکشن یہی ہوگا، صبح تک سارا کام مکمل چاہیے، راتوں رات سب سجاوٹ تیار ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا
جو سب کو خاموش کروا دیتا۔ اسی لمحے اچانک کاشان کی نظر گیٹ کی طرف گئی۔ وہاں ہارون داخل ہوتا نظر آیا۔ کاشان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت اور پھر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، ہارون کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ چھوڑے، پلیز چھوڑ دو۔ ہارون نے جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر کاشان کے فولادی ہاتھوں میں وہ بالکل بے بس تھا۔ میرے ساتھ آؤ، کاشان نے دانت پستے ہوئے کہا اور اسے کھینچ کر اندر کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور پھر آنکھوں میں خون اتر کر بولا، سردار ہارون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاندان کی عزت مٹی میں ملائی تم نے، سب کے سامنے منہ کالا کر دیا ہمارا، اور تمہیں ذرا برابر خیال نہ آیا۔ کاشان کا لہجہ اتنا کڑوا اور بھاری تھا کہ ہارون کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ چلتے ہوئے سب بول رہا تھا، میں اپنے فیصلے کا خود مالک ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کس کپاہٹ سے ہو کر آ رہے ہو؟ وہ مزید غصے سے بولا، تمہیں پتا ہے وہ لڑکی جس نے بچپن سے ہی تمہارے خواب دیکھے، آج تمہارے چھوٹے بھائی کی بیوی بن کر اس کمرے میں پڑی ہے، اس کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ کیا حال کر دیا ہے اس کا؟ اور خاندان والے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، اور اوپر سے تم گاؤں کے سردار ہو، تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں آئی؟ ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، میں نے پہلے بھی وارننگ دی تھی کہ مجھے اس شادی پر مجبور نہ کیا جائے، ورنہ میں کوئی ایسا قدم اٹھا جاؤں گا جس کا انجام کوئی سہ نہیں سکے گا، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ زبردستی کر دی۔ تو پلیز دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کیجیے۔ اس کی بات سن کر وہ تلخ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، ورنہ اتنی بھی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی تھی۔ ابیہا بری تو نہیں تھی، اتنی اچھی تھی، پھر تم خود ہی نکاح کر لیتے۔ یہ سن کر وہ مزید غصے سے لپک کر بولا، خبردار، جو آئندہ مجھے یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تم مجھے نہیں جانتے، میں جیت چکا ہوں۔ وہ غصے میں بولا اور زور سے لاک کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی نوشا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی خوشبو اب بھی ارد گرد بکھری ہوئی ہے۔ آئینے کے سامنے جا کر وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، پھر اچانک آئینے کے سامنے کھڑا خود سے مخاطب ہوا، انوشے، تم نے مجھے ہرا دیا ہے، تم نے وہ کام کر دیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج تمہاری وجہ سے میں نے ابیہا سے شادی نہیں کی، تمہاری وجہ سے۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر فرش پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں الجھن اور دل میں طوفان، سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ یکدم اٹھا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ قدم بے اختیار کاشان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے دروازے پر دستک سے دی۔ لمحہ بھر بعد دروازہ کھلا، سامنے کاشان کھڑا۔ کاشان نے ہارون کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کاشان نے غصے اور ضبط کے ملے جھولے انداز میں دروازہ کھولا تو سامنے ہارون کھڑا تھا۔ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کاشان کی بھویں تن گئیں۔ مجھے ابیہا سے بات کرنی ہے۔ ہارون کی آواز میں کرب اور ضد تھی۔ آپ کا ابیہا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کاشان کا جواب سخت اور دو ٹوک تھا۔ ہارون کی آواز سنتے ہی ابیہا، جو ابھی بھی آنکھ لگنے ہی والی تھی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ کاشان کو پیچھے کرتی تیزی سے ہارون کی طرف بڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی کپکپاتی انگلیاں ہارون کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ گئیں۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ بتائیں ہارون، کیا کمی تھی مجھ میں؟ وہ بے اختیار چیختی آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کاشان کے دل میں ایک لمحے کو طوفان اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ابیہا سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بیوی تھی، اور اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے بازوؤں میں اس طرح تڑپتے دیکھنا اس کے اندر آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ ابیہا، پلیز اندر جاؤ، کاشان نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابیہا نے روتے ہوئے سر جھٹکا۔ پہلے مجھے جواب چاہیے۔ کیوں ہارون، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اس کے آنسو چیخ چیخ کر اس کی تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، ہارون نے تلخی سے کہا۔ نہیں، کاشان غصے میں دھڑا۔ اب یہ میری بیوی ہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر سے بات نہیں کرتی۔ نہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، نہ رہنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ۔ کاشان نے جھٹکے سے ابیہا کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی کمرے کے اندر کھینچ لیا۔
ابیہا ٹوٹے دل اور آنسوؤں کے ساتھ مزاحمت کرتی رہی، مگر کاشان نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اگر اس کو آپ سے اتنی محبت ہوتی، اتنا پیار ہوتا تو شادی کے بیچ چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ غصے سے چلایا۔ ابیہا سہم گئی اور ڈر گئی۔ ہارون غصے سے دروازے پر محمتا ہوا مکہ مارتے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انوشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بس اس کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ ابھی تک ہارون کی قربت کا لمس اس کی روح میں تیر رہا تھا، جسے وہ لمحہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کی رگوں میں اتر گیا ہو۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن کو چھونے لگی، جہاں اس کے لمس کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ ایک نرم سی سنسناہٹ دل سے گزر کر وجود میں پھیل گئی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن ان آنسوؤں میں خوف کم اور ایک عجیب سی لذت۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ یہ قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر ابو یا بھائی کو خبر ہو گئی تو؟ اس کا سانس تیز ہو گیا، مگر فوراً ہی ہارون کی آنکھیں، اس کی شدت سے بھری نگاہیں یاد آئیں۔ وہ نظروں کا طوفان جو انوشا کو مکمل طور پر بہا لے گیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ، اس کا جنون، اس کے قریب آنے کی شدت، جیسے سب کچھ تقدیر کے ہاتھوں لکھا جا چکا تھا۔ اگر تم میری قسمت میں نہ ہوتے تو تم یوں میرے دل میں نہ اترتے۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ آئینے میں اپنے عکس دیکھنے لگی۔ اس کی ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس کی پلکیں بوجھل ہوئیں، ایک سرور سا پھیل گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بار بار اس ایک حقیقت کی تصدیق کر رہی تھیں کہ ہارون کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے آہستہ سے سر پچھلی دیوار سے ٹکا گئی، اور اس کے وجود پر ایک عجیب سی سرشاری چھا گئی، گویا وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی اور اب دل کی قید میں ہی سکون تلاش کر رہی تھی۔